السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعنی وزدنی علما یا رب العالمین۔ محترم مصلیان گرامی قدر اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ابھی تک آپ کے سامنے دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج ایک نئے سلسلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے کہ سماج کو بہتر بنانے اور سماج کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے سنہرے اصول۔ ہم جس سماج میں سانسیں لیتے ہیں، اس سماج کا بہتر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سماج کا اچھا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسلامی شریعت ان اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر سماج والے وہ اصول اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، تو سماج ایک بہتر سماج بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت ساری ہدایات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، تاکہ سماج کو ایک بہتر رخ دیا جا سکے، سماج کے اندر بہتری لائی جا سکے، اور سماج کے اندر الفت و محبت کی فضا بنائی جا سکے۔ پہلا اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بیان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، بہتر بات کیا کرو۔ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی تم لوگوں سے گفتگو کیا کرو تو اچھے انداز میں گفتگو کیا کرو، اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ تمہارا لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے، تمہارے دل میں عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، سامنے والا کون ہے اس کے عہدے منصب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ بڑا چھوٹے سے جب گفتگو کرے تو اس کے اندر شفقت کا اظہار ہونا چاہیے، اور جب چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے تو اس کے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ جب اس انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرو گے تو ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ بہت سارے اختلافات جو سماج و معاشرے میں پنپتے ہیں، ان کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے اچھے انداز میں گفتگو نہیں کرتا ہے، اچھے لب و لہجے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا ہے، عزت نہیں دیتا ہے، ایک دوسرے سے پیار سے بات نہیں کرتا ہے، محبت سے بات نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور اپنی زبان سے کسی کو بھی گالی دے دیا، کسی کی بھی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کر دیا، نہ چھوٹا بڑے کا احترام کر پاتا ہے، نہ بڑا چھوٹے پر رحم و کرم کر پاتا ہے۔ تو بہت سارے اختلافات ہمارے سماج میں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہماری زبانیں اچھی نہیں ہوتی، ہماری زبانیں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں زبان اگر میٹھی ہو اور زبان کے اندر اگر سلیقہ ہو تو دشمن کا دل بھی پتھر موم ہو جاتا ہے، دشمن کے دل کو بھی جیتا جا سکتا ہے۔ لیکن زبان اگر اچھی نہ ہو، زبان کے اندر اگر کڑواہٹ ہو، زبان کے اندر اگر الفاظ اچھے نہ ہوں تو آپ کا دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک سنہرا اصول اسلام نے ہم کو دیا کہ جب بھی کسی سے آپ بات کریں، کسی سے گفتگو کریں، تو بڑے چھوٹے کا احترام کریں، جو بڑا ہو وہ چھوٹے پر شفقت کرے، اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، صحیح بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ بہت سارے جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی فالتو بکتا رہتا ہے، لہذا جب فالتو بکتا رہتا ہے تو شریف النفس، جو شریف الطبع ہوتے ہیں، جن کی طبیعتیں اچھی ہوتی ہیں، انہیں وہ بات پسند نہیں آتی ہے۔ زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے کھینچے رہتے ہیں، نفرت ایک دوسرے کے دل میں جو ہے چل رہی ہوتی ہے۔
لیکن جب آپ اچھے انداز میں بات کریں گے، پیار بھرے انداز میں بات کریں گے، اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں گے، عزت سے بات کریں گے، تو سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کے لیے احترام پیدا ہوگا۔ اگر یہ اصول پورے سماج کے لوگ اپنا لیں تو ایک دوسرے کی نفرت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ جب بڑا بول رہا ہو تو چھوٹے کو اس کا احترام کرنا چاہیے، جب کوئی بزرگ بات کر رہا ہو تو اس کے تجربات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ اصول ہے، اگر اس اصول کا پاس رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے، تو سماج ایک خوبصورت سماج بن سکتا ہے۔ اور اسلام نے ایسے اصول بتلائے ہیں، اسلام نے ایسے ہدایات بتلائی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر سماج کے لوگ، مسلمان اسلامی سماج اس پر عمل پیرا ہو جائے تو سماج ایک بہتری کی طرف جا سکتا ہے، سماج ایک پرسکون سماج بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا جائے گا آپ کے سامنے۔ تو یہ پہلا اصل ہے کہ جس پر عمل کرنا چاہیے اگر سماج کو بہتر بنانا ہے۔ ایسے اور کئی اصول ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان اصولوں کو اپنائیں۔ یہ اصول اس لیے نہیں بیان کیے جاتے ہیں کہ بس سن لیا کام ختم، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، ان اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اصولوں کے مطابق اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں اس طرح کا ماحول بن سکے۔ جب گھر میں ماحول شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ لوگوں میں بھی وہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھ کے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔